بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی 41 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 5واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا گیا، وہاں کچھ عرصہ آپ کا گزرا، قیدیوں کے ساتھ آپ کے بہت خوبصورت رویے نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہاں آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا، لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت بھی فرمائی۔ 2 لوگوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنے خواب کا ماجرا بیان کیا اور تعبیر چاہی کہ جناب اس کی تعبیر بتائے۔ اس میں سے ایک دیکھتا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور اس کی شراب بنا کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ دوسرا دیکھتا ہے کہ سر کے اوپر پرندے کھا رہے ہیں، روٹیاں ہیں اور وہاں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے ان کو تبلیغ و نصیحت کی، انہیں اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے کا بتایا اور جو بت پرستی تھی اس سے ان کو روکا۔ اور یہ ساری نصیحتیں ہم نے پچھلے درس میں پڑھیں۔ اب یہاں آپ ان کی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تعلق ہے تم میں سے ایک شخص کا، یعنی جس شخص نے شراب نچوڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تھا، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہاں رب کا معنی میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، تو پالنے والا، مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں رب سے مراد اس کا بادشاہ، کہ وہ اپنے بادشاہ کو جس کا خدمت گزار تھا اور پہلے ہی خدمت کیا کرتا تھا، اس کو دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوگا اور اس کی خدمت کرے گا اور اس کو دوبارہ شراب پلایا کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے کا، یعنی جس نے دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فَيُصْلَبُ، اس کو سولی چڑھایا جائے گا، صلیب پر لٹکایا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کو لٹکا رہنے دیا جائے گا یہاں تک کہ پرندے جو مردے کھانے والے ہیں، گدھ اور اس طرح کے، وہ آئیں گے اور اس کے سر سے نوچ نوچ کے گوشت کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہو۔ جو تم نے پوچھا، سوال کیا، میں نے اس کی تعبیر بتائی۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ تعبیر ویسے ہی جس طرح عام لوگ تعبیر بتاتے ہیں ویسی ہے، نہیں، یہ ایک نبی کی تعبیر ہے اور جو میں نے بات بتائی ہے یہ سمجھو کہ یہ ہو چکا ہے، یعنی اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کے کامل ہونے کی ایک یہاں پر نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اٹکل پچو سے نہیں ہوتا، وہ اندازوں سے نہیں ہوتا، وہ تخمینوں سے بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کے جو نبی کا علم ہوتا ہے اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو جو علم عطا فرماتا ہے وہ اتھینٹک علم ہوتا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور وہ شخص جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ بچ جائے گا اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہوگا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا، اس کو آپ نے فرمایا وقال، اور فرمایا للذی، اس شخص کو، ظن، جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا۔ یہاں ظن بمعنی یقین، کیونکہ پیچھے آپ نے فرمایا یہ ہو چکا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے یہاں گمان کے معنی، ویسے ظن کا معنی ہم گمان کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر ہی ظن یقین کے معنی میں بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، تو ظن کا معنی یقین بھی استعمال ہوا ہے۔ انہ ناج منہما، جن کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، نجات پا جائے گا دونوں میں سے، اس کو آپ نے فرمایا اذکرنی،
مجھے یاد کرنا عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا کے۔ یہاں بھی رب بمانا بادشاہ اور مالک، کہ اپنے مالک کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا کہ میں یہاں ایسے ہی غلط طور پر جیل خانہ میں ڈالا گیا ہوں، قید خانے میں ڈالا گیا ہوں، جیل میں ڈالا گیا ہوں، اور میرا قصور کوئی نہیں ہے، جا کے بادشاہ سے بات کرنا، کیونکہ یہ پیچھے جو عزیز مصر تھا اس کے لیول پر بات تھی، تو اب اس نے جو کیا تھا سو کیا تھا، تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کو جا کے بتانا، میرے بارے میں بات کرنا کہ مجھے بے گناہ قید کیا گیا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، وہ چھوٹ گیا، اور ویسے ہی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی خواب کی تعبیر ہوئی، اور چند دن کے بعد جو ہے وہ ان دونوں کو قید خانے سے لے جایا گیا، دوبارہ تفتیش اور تحقیق ہوئی، اور وہ جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا وہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ وہی فریضہ سونپ دیا گیا کہ بادشاہ کی خدمت کرے اور بادشاہ کو شراب پلایا کرے، اور دوسرا تھا اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور وہ ویسے ہی ہوا جیسے حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ اس کو جب سولی پر لٹکایا گیا لٹکا رہنے دیا گیا، اور پرندوں نے نوچ نوچ کے اس کے سر کا گوشت اور اس کے جسم کو کھایا۔ لیکن وہ جو بادشاہ کا مصاحب تھا جس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ رہا ہو گیا اور دوبارہ عہدے پر بحال ہو گیا، جس سے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میرا بھی جا کے ذکر کرنا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنے سے شیطان نے اس کو بلا دیا، اب اس کو یاد ہی نہ رہا، بادشاہ کی خدمت میں گیا تو خدمت میں لگا، ایسا لگا کہ اس کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے حضرت یوسف کا ذکر کرنا ہے اپنے بادشاہ کے سامنے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو حضرت یوسف اس طرح قید خانے میں کچھ اور سال گزارے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے پہلے 7 سال تھے، اور اس کے واقعہ کے بعد 5 سال جو ہے وہ اور گزارے، یعنی تقریباً 12 سال کا آپ کا یہ مرحلہ ہے قید خانے کا، اور آپ اندازہ لگائیے کتنے قیمتی سال تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، 12 قیمتی سال جو قید خانے کی نظر ہو گئے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، اور پھر ایک مرتبہ یوں ہوا، یہ سال گزرتے گئے، کبھی بھی یاد ہی نہ آیا اس کو کہ میں نے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور بادشاہ کو یاد کرانا ہے کہ بھئی وہ قید خانے کا ایک میرا ساتھی ہے، بے گناہ ہے، اور اس طرح نیک اور پارسا ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح علم اور اس طرح حکمت و دانائی سے نوازا ہے۔ عرصہ گزر گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے اپنے مصاحبوں کو اکٹھا کیا، درباریوں کو بلایا، بڑے بڑے مشیر اور امراء، پڑھے لکھے جو لوگ اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، وزیر، ان سب کو اکٹھا کیا، کہا وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا، میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، 7 گائے، سمان موٹی تازی، میں 7 موٹی تازی گائے دیکھ رہا ہوں، یأکلہن 7 عجاف، جن کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائے، یعنی 7 دبلی پتلی گائے ان 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ 7 کا معنی 7 اور عجافن کا معنی دبلی پتلی، دبلی پتلی 7 گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ عجیب سا خواب میں نے دیکھا ہے، اور ساتھ کیا دیکھتا ہوں 7 سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں 7 خوشے سٹے سرسبز و شاداب، وَأُخَرَ یابسات، اور باقی 7 جو ہیں وہ خشک ہیں، یعنی 7 میں نے خوشے دیکھے ہیں گندم کے، وہ سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 میں نے دیکھے ہیں خشک ہیں۔ یہ ذرا تعبیر مجھے بتائیں، میں بڑا بے چین ہوں اور اس خواب نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا، مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس خواب کا بڑا علم ہے، اور اس وقت واقعتاً خواب کی تعبیر کا علم جو ہے وہ بڑا معروف و مشہور تھا، اور ہر نبی جو اپنے زمانے کے اندر وہ معجزہ اس کو دیا جاتا ہے جو اس وقت لوگوں کے ہاں چیزیں رائج ہوتی ہیں، پھر اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ ان میں سے اوپر کی ایک چیز لے کے آتا ہے جو اسی طرح کی ہوتی ہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اس وقت لوہے کی صنعت بہت زیادہ معروف تھی، اور لوگ طرح طرح کی لوہے کی چیز بنانے میں مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، آپ جیسے ہاتھ میں لوہا پکڑتے اور اپنے ہاتھ سے جو چیز چاہتے بنا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا، شاعری بڑے عروج پر تھی،
اور عربی کے اندر جو ہے عرب کہتے اپنے آپ کو عرب تھے اور باقی کو عجم کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا اور فرمایا اس کا مقابلہ دیکھیں. تو ہر دور کے اندر ایک معجزہ. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر علم اور یہ خواب کی تعبیر اور یہ بہت زیادہ معروف و مشہور تھا. اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ جی خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 موٹی گائے اور 7 باریک گائے، اور وہ باریک اور دبلی پتلی گائے موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 سرسبز و شاداب خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں. تعبیر کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا ادغاث احلام، یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہے. یعنی ادغاث کا مطلب ہوتا ہے جیسے گھاس پھوس ہوتی نا اور ایسے گٹھے اکٹھے کر کے باندھ دیا جائے اور جس کی کوئی ترتیب نہ ہو، بے ترتیبی چیز. انہوں نے کہا جی اس طرح کی بے ترتیب سا خواب ہے، اس کی تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کوئی تعبیر نہیں. ادغاث احلام، یہ خواب جو ہیں وہ پریشان خواب ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم جو ہے وہ یہ جو خواب ہے ان کی تعبیر جانتے نہیں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے. جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی تعبیر بنتی نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے بنتی نہیں ہے. علم تو اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے نا کہ ہمارا ناقص علم ہے اور ہم نہیں جان سکتے، کسی اور سے پوچھ لیں گے. نہیں، ہمارے علم میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ایسے ہی پریشان خواب. وقال الذی، اور وہ شخص الذی نجا، جو نجات پا گیا تھا، منہما، ان 2 میں سے، یعنی وہ جو 2 قیدی جنہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ان میں سے جو بچ گیا تھا، اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اس کو یاد آیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو ایک عرصہ بعد جا کے یاد آیا، اوئے ہوئے ہوئے خواب کی تعبیر بتانے والا تو قید خانے میں تھا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، اتنا عرصہ گزر گیا. کو اس کو جب یاد آیا تو اس نے پھر بادشاہ سے کہا انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ کو اس کی تعبیر سے آگاہ کروں گا. جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. فارسلون، بس مجھے ذرا قید خانے تک بھیج دیں. قید خانے جاتا ہوں، وہاں پر ایک ماہر معبر موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور ایسی ایکوریٹ تعبیر بتائے گا، بالکل صحیح تعبیر. آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں، میں وہاں سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں. تو مجھے یاد آیا کہ وہ اصل میں تعبیر بتانے والا تو قید خانے میں ہے جو اس خواب کی تعبیر بھی بتا دے گا. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے اسباب بھی پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو یہ سبب پیدا ہوا. پھر اس بندے کو بھی یاد آیا اور جا کے پھر اس نے حضرت یوسف سے خواب پوچھا. اگلی آیات مبارکہ میں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. اس سے آج کے جو سبق سے ہمیں جو علم ہو رہا ہے، ایک تو اللہ کے نبی کا علم وہ کامل ہوتا ہے اور اس پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے، اس پر ہمیں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا علم وحی پر مشتمل ہوتا ہے اور وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ کامل ہوتی ہے. اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں. ہاں ظاہری طور پر بعض اوقات ممکن ہے کہ اہل علم پیچھے ہو جائیں، لیکن بہرحال علم جو ہے وہ فوقیت حاصل کر کے رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تھا، جب سارے جو ہے وہ رہ گئے تو پھر ضرورت حضرت یوسف کی پڑی تو پھر وہ پہنچے ان کے پاس. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے اور اپنے اندر سکل اور اپنے اندر علم کی مہارت پیدا کرنی چاہیے کہ جہاں کسی کی ضرورت نہ ہو، یعنی جب کوئی کام نہ آ سکے وہاں آپ کی ضرورت محسوس ہو اور آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور آپ کے علم سے استفادہ کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.